صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 120 اور 121 میں خوش آمدید۔ ود الفرار فقادوا یغبطون به اشلا اشالت مع الاقبان والرخم تمضی اللیالی ولا یدرون عدتها ما لم تکن من لیالی الاشہر الحرم۔ وہ دشمن بھاگنے کے خواہش مند تھے اور قریب تھے کہ ان مسخ شدہ لاشوں پر رشک کرنے لگتے جو گدھوں اور چیلوں کے نوچ نوچ کر کھانے کی وجہ سے اٹھ گئیں۔ راتیں گزرتی رہیں اور انہیں ان کی گنتی کا علم نہیں تھا جب تک کہ راتیں حرمت والے مہینے کی نہ ہوتیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو کا معنی ہے اور، ودو اس کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، محبت کرنا، فرار بھاگنے کو کہتے ہیں، فا نتیجہ یہ ہے، کادو قریب تھا، یغبطون اس کا معنی ہوتا ہے رش کرنا، وہ رشک کرتے، با پر ہی اس، اشلا اس کا معنی اعضا، شالت اٹھ گئیں، مع کا معنی ساتھ، اقبان عقاب کو کہتے ہیں، رخم یہ ایک اور شکاری پرندہ ہے، تمزی اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا، اللیالی راتیں، واو اور، لا یدرونا انہیں علم نہیں تھا، عدت گنتی، ہا ان کی یعنی ان مہینوں کی، ما جب تک، لم تکن نہ ہوتی، من سے، لیالی راتیں، اشہر مہینے، حرم حرمت والے احترام والے مہینے۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مشرکین اور کفار کا جب مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر مقابلہ ہوتا تھا تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مشرکین اور کفار یہ بھاگنے کی تمنا کرتے تھے، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں اور ہمیں جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، باوجود اس کے کہ عرب کے معاشرے کے اندر جنگ سے بھاگنا اور پیٹ پھیر کر چلے جانا یہ انتہائی عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن کفار اور مشرکین کو اس عیب سے اور اس آر سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو اپنی جان بچانے سے غرض اور مقصد ہوتا تھا اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جیسے کیسے کر کے ہم اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں، لیکن ظاہر ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابل ہیں، مسلمان ان کے مقابل ہیں جو ان کو بھاگنے نہیں دے سکتے تھے، تو پھر جب یہ میدان جنگ سے بھاگ تو نہ سکتے تھے کفار اور مشرکین، تو پھر ان کو ان مسخ شدہ لاشوں پر فخر ہوتا تھا، وہ مسخ شدہ لاشیں جن کو شکاری پرندے نوچ نوچ کر کھا گئے ہیں اور کچھ اس لاشوں کے ٹکڑے اور اعضاء جن کو شکاری پرندے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں ایک تو کچھ اس وقت ہی کھا لیتے ہیں لاشوں میں سے، اور اسی طریقے سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے اور جو کمزور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے لاشوں کے کچھ ٹکڑے، گوشت کے کچھ ٹکڑے اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کمزور اور پرندوں کے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو یہ جو لاشوں کے ٹکڑے تھے مسخ ہو چکی ہوتی تھی، ان کو میدان جنگ کے اندر اس قسم کی ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کی جان نکلتی تھی اور یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ مسخ شدہ لاشیں ان کی جگہ پر آج ہم ہوتے، ہم مر کے ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی جس عذاب کا ہمیں آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مسلمان اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین یہ بھاگنے کی تمنا کرتے تھے اور قریب تھا کہ یہ رشک کرتے ان اعضاء یعنی ان مسخ شدہ لاشوں پر، شالت جو اٹھ گئیں
ان شکاری پرندوں کے ساتھ، اور اس گدھ ہے یا اسی طریقے سے عقاب وغیرہ ہیں جو ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، کچھ کا گوشت وہ وہاں پر کھا لیتے تھے اور کچھ کا گوشت اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو ایسے مسخ شدہ لاشیں، ان کے بکھرے ہوئے اعضاء، ان کے ٹوٹے پھوٹے جسم کے ٹکڑے، ان کے اوپر یہ کفار اور مشرکین رشک کرتے تھے کہ کاش ان کی جگہ پر ہم ہوتے اور ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دوسرے شعر کے اندر حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ آئے روز کی جنگوں سے کفار اور مشرکین حواس باختہ رہتے تھے، اور ان کو ہر وقت ہر دن مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا مہینہ اس وقت طلوع ہو گیا ہے اور کون سا مہینہ اس وقت جا رہا ہے۔ ہر وقت ان کو یہی عذاب اور اسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوبارہ جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہو جائے اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے سر کے اوپر ایک نئی مصیبت نازل ہو جائے۔ تو لہٰذا وہ اس جنگ سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اتنے حواس باختہ ہو چکے ہوتے تھے، ایسی ان کے اوپر مصیبت طاری ہوتی تھی کہ ان کو نہ دن کا علم ہوتا تھا نہ رات کا علم ہوتا تھا۔ البتہ یہ کہ جب حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تب ان کی جان کو کچھ سکون آتا تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر 4 مہینے ایسے تھے جن کو حرمت والے یعنی احترام والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں کے اندر عرب کے لوگ ہر قسم کے قتل و قتال کو، لڑائی اور جنگ سے گریز کر لیا کرتے تھے، اور اس میں لڑنے کو جائز نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو پھر ان کفار اور مشرکین کی جانوں کو سکون ہوتا تھا کہ چلو اب یہ والے مہینے آگے ہیں اور ان مہینوں کے اندر ہماری جان یہ بچ جائے گی، ہمیں مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑنی پڑے گی۔ یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ان میں سے 3 مہینے تو اکٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ آتا ہے اور وہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں، احترام والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ والے مہینے آتے تھے تو پھر ان کفار اور مشرکین کو تھوڑا سا سکون آتا تھا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ راتیں گزرتی رہتی تھی اور ان کو کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی کیا گنتی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، مہینے کی کون سی تاریخ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ راتیں حرمت والے مہینے کی نہ ہو جاتی ہیں۔